السلام علیکم جی. شفیق کوان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں سارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور حسب معمول ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے بہت اچھا دن ثابت ہو اور آپ کے لیے بہتر خبریں لے کے آئے، اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے بھی یہ دن بہت اچھا دن ثابت ہو. کل اخبارات نے کس طرح دیکھا ہے ہم خبروں کو، کس طرح ڈسپلے دیا، ایک نظر ڈالتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور موڑ سے اسلام آباد ایئرپورٹ تک میٹرو بس سروس کا افتتاح. وفاقی کابینہ کے پہلے مرحلے کی تشکیل مکمل. آج تقریب حلف برداری ہوگی. سوشل میڈیا پر عدالتی فیصلے پر تنقید. چیف جسٹس آف پاکستان کا اظہار برہمی. اور سانحہ سیالکوٹ کے مجرموں کی سزا کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا ہے. روزنامہ نوائے وقت کی سرخی وزیر اعظم کے بیان سے متعلق ہے. اسی رفتار سے کام کروں گا جس کا عادی ہوں. عوام کی گھبراہٹ ختم. سابق وزیر اعظم پر طاری. وزیر اعظم شہباز شریف. اسی خبر کے لیے روزنامہ نئی بات نے ان الفاظ کا چناؤ کیا: اتحادی حکومت سے خوفزدہ، عمران کو گھبراہٹ شروع، عوام کی ختم، وزیر اعظم شہباز شریف. روزنامہ جنگ کی سرخی کے الفاظ ہیں: کابینہ کی تشکیل مکمل، حلف لینے سے صدر کا انکار، چیئرمین سینٹ کو آگاہ کر دیا، آج حلف برداری کا امکان. روزنامہ دنیا نے چیف جسٹس آف پاکستان کے بیان کو اہمیت دی. عدالت 24 گھنٹے کام کرتی ہے، کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں. سیاسی قیادت میں عدالتی فیصلوں کے احترام کا حوصلہ ہونا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان. اسی خبر کو روزنامہ ایکسپریس نے ہائی لائٹ کیا: یہ 24 گھنٹے کام کرنے والی عدالت ہے، گالیاں کھا کر بھی آئین کا تحفظ کریں گے چیف جسٹس. روزنامہ خبریں کی سرخی ہے: میرے تحفے میری مرضی، عمران خان. آپ کی مرضی نہیں چلے گی، مریم نواز. روزنامہ پاکستان نے پریانتا کیس کے فیصلے کو نمایاں طور پر شائع کیا. سانحہ سیالکوٹ: 6 مجرموں کو سزائے موت، 9 کو 2 بار عمر قید، 15 مجرموں کو 5 سال قید بامشقت، 76 کو 2 سال قید کی سزا. انگلش اخبار دی نیشن نے میٹرو بس کے افتتاح کو فرنٹ پیج پہ کوریج دی. اسلام آباد میٹرو بس سروس لانچڈ ایز شہباز سپیڈ. ڈان کی لیڈ سٹوری ہے: چیف جسٹس آف پاکستان پیوڈ بائی ڈینانسیشن آف verdicts in rallies. ایکسپریس ٹریبیون کی ٹاپ سٹوری ہے: عمران سرنگ انوائٹس ٹاپ ججز ری پوسٹ. دا نیوز کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: کورٹس ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹس سیڈ آن سوشل میڈیا، چیف جسٹس آف پاکستان. ڈیلی ٹائمز کی مین سٹوری ہے: 6 گیٹ ڈیتھ فار لنچنگ پریانتا. اب ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ. عوام کی گھبراہٹ ختم، اب میرے تیز کام کرنے سے عمران کو ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف. وفاقی کابینہ کے آج حلف اٹھائے جانے کا امکان. عدالت 24 گھنٹے کام کرتی ہے، کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، چیف جسٹس. سانحہ سیالکوٹ: سری لنکن مینیجر کے 6 قاتلوں کو سزائے موت، 9 کو عمر قید. آج کے پروگرام میں روزنامہ دنیا کا اداریہ سیاسی مخمصہ حل کیا ہے، اور ڈان میں عارفہ نور صاحبہ کا کالم ہے PMLN چیلنجز بگنز، اور ٹاپ ٹرینڈ ہے نواز شریف. السلام علیکم جی. کیا حال ہیں جی آپ صاحبہ؟ رمضان میں نیند بہت ڈسٹرب ہوئی ہے. آپ دیکھیں ہم سب کتنے سست ہوئے ہیں سوائے خالد قیوم کے. نہیں، وہ خالد میں جلدی سو جاتا ہوں، جلدی سو جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ذرا، ہم تینوں کا المیہ یہ کہ رات کو ذرا شور شرابہ گھر یہ وہ. خالد قیوم صاحب میرا خیال ہے بچے بھی جلدی سو جاتے ہوں گے. نہیں بچے لیٹ سوتے ہیں، میں جلدی سوتا ہوں، وہ پڑھتے بھی ہیں رات کو. اچھا. چلیں اچھی بات ہے. اور روزے بھی رکھتے ہیں، ٹائم پورا روزہ رکھ کر بیگم ان کو وقت پر سلا دیتی ہے. روزہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بچے روزے بھی رکھتے ہیں. بچے روزے رکھتے ہیں، بڑے نہیں رکھتے. آپ جیسے اس سوال کو جواب آپ سوال بھی خود کریں اور جواب بھی خود دیں. ٹھیک ہے، اتنا تو مارجن ملنا چاہیے نا کہ آپ خود ہی سوال بعض اوقات کر کے بعض کے جواب خود دے دیتے ہیں. اچھا سر، کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس کا افتتاح کیا ہے، اور خاصی مصروفیات رہی ہیں شفیق صاحب، اور ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ان کے تیز کام کرنے سے سابق وزیر اعظم کو گھبراہٹ ہو گئی، لیکن عوامی گھبراہٹ ختم ہو چکی. پشاور موڑ سے اسلام آباد ایئرپورٹ تک میٹرو بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 4 سال جس منصوبے پر موت کی کیفیت طاری تھی، اس کا 4 دن میں افتتاح کیا. اس منصوبے سے روزانہ ہزاروں مسافر مستفید ہو سکیں گے. سابق حکمرانوں کو اگر عوام کا احساس ہوتا تو یہ منصوبہ 4 سال تو کیا 4 گھنٹے تاخیر کا شکار نہ ہوتا. یہ جو منصوبہ ہے جو پشاور موڑ سے ایئرپورٹ جاتا ہے،
यहाँ पर तो खल्क खुदा ने बैठना था, और ये 4 साल जो मौत की कैफियत आ रही थी जिस मंसूबे पे, तो फिर ये 4 दिनों में मुकम्मल करके आज इसका इफ्तिताह हो रहा है। बिल्कुल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब वो वजीर आला पंजाब थे तो PTI के वकीलों ने लाहौर मेट्रो का मंसूबा 1 साल से ज़ायद तातिल का शिकार करवाया। PTI के वकीला ने गले फाड़ फाड़ कर कहा कि अरबों रुपए की करप्शन हो गई, लेकिन जजेस ने मंसूबे को करीब से देखा तो उसे क्लीन चिट दी। पिछले हुकूमत के वजीर आजम पर घबराहट ये है कि ये कोलिशन हुकूमत आई है, मैं तो उसी रफ्तार से काम करूँगा जिसकी मुझे आदत है। इसको अच्छी आदत समझ लें या बुरी आदत समझ लें, आपको घबराहट होगी मगर अवाम की घबराहट ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि सारी जमातें दिन रात मेहनत और लगन से अवामी फलाह के लिए काम करेंगी, और अगर साबिक वजीर आजम को घबराहट होती है तो लेकिन वो इस रफ्तार से काम करेंगे जिसके वो आदी हैं। शहबाज साहब की रफ्तार से तो अब मेरा ख्याल है आप वाकिफ़ होंगे, पंजाब में जब वो थे तो आप काम करते थे। बिल्कुल उनके साथ काम किया है, और सुबह 6 बजे उठा लेते थे, गाड़ी आई थी उनके साथ जाते थे। फिर जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो हेलीकॉप्टर में इधर उधर पूरा पंजाब उनके साथ घुमा हुआ, और वो बस ना उनकी ना हरकत से लगता है कि वो अपना वो कहते हैं हरकत में बरकत है, और वो हर वक्त हरकत में रहते थे। इससे ये होता था कि आपके नीचे जो मशीनरी है ना, जो सुस्त पड़ जाती, जो उस तरह साथ नहीं देती, उन्हें पता है कि हमारा बॉस जो है, जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, जब वो सुबह उठ के सारा ये काम करता है तो वो एक उनमें भी एक नई एनर्जी आई थी। फिर उन्हें भी या मजबूरी में उन्हें काम करना पड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो गए, लेकिन शहबाज की जो साहब की स्पीड जो मशहूर है, और आपका एक इंप्रेशन होता है ना कि आप जो वो कहते हैं ना, वो जो दिख रहा होता है वही नीचे आगे ट्रांसफ़र होता है, वही नीचे ट्रांसलेट होता है। अब जब ये अपना काम करते थे, उनकी तेज़ी और प्लानिंग, और उसके बाद उन्होंने पूरा शेड्यूल बनाया होता था, और मैं हैरान होता था कि मजाल है कि शेड्यूल से आगे पीछे कोई चले जाएं। हेलीकॉप्टर में कई बार उसे जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहीं पे हेलीकॉप्टर के अंदर मीटिंग ले रहे हैं, अगर कहीं और गए तो वहाँ मीटिंग ले रहे हैं। तो ये उनका स्टाइल है कि वो टाइम ज़ाया नहीं करते, और एक कंप्रेशन रहता है मशीनरी पे। इस तरह की जो बंदा काम करता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव, चाहे मुल्क का हो चाहे सूबे का हो, तो नीचे जो मैसेज आता है कि भाई हमें भी काम करना पड़ेगा। अब जो कल मेट्रो का उन्होंने इफ्तिताह किया है, वो अपना काफ़ी अर्से से बंद पड़ी। फिर मेट्रो इनका ख्वाब है, उन्होंने अपना लाहौर में बनाई, फिर अपना मुल्तान में, फिर ये इस्लामाबाद, और ये एयरपोर्ट तक ये बंद थी। अब एयरपोर्ट इस्लामाबाद का दूर है, और इनसे लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। फिर उनका मेन जो टारगेट है ना, मेन जो उनका है कि किसी तरह इकॉनमी को संभाल लें। इकॉनमी नहीं संभलेगी तो फिर सारा ये चीज़ें कैसे आगे आएंगी। बिल्कुल हम दुआ को हैं कि आज हुकूमत बन जाएगी, कैबिनेट भी ओथ ले लेगी, तो उम्मीद है कि फिर जो इनकी जो टीम, इनके विंग्स होंगे वो भी साथ होंगे तो बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक, अब शफीक ने इकॉनमी पे बात की, तो ज़रा एक एक्सपर्ट से किसी से बात कर लें इकॉनमी के वाले के, और हमारे साथ डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब बड़े मारूफ इकॉनमिस्ट हैं। और फ़रूख साहब अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी के हवाले से, मईशत के हवाले से बात हो रही है, तो हुकूमत ने आगाज़ में डॉलर को ज़रा काबू कर लिया था, रुपए की कदर बढ़ी थी, लेकिन फिर ज़रा देख रहे हैं कि डॉलर जो है थोड़ा थोड़ा बेकाबू हो रहा है। तो सर क्या किया जाए, क्या इकदाम होने चाहिए? अब मामला ये है कि जो ज़मीनी हकीकत है उसमें चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, और आप ये समझिए कि कुछ तो बारूदी सुरंगें हैं जो PTI की हुकूमत बिछा के गई थी। उसमें एक तो आप समझ लीजिए कि पेट्रोल और डीजल जो फरवरी की 28 तारीख को जिसमें 10 रुपए की कमी की गई थी, वो तकरीबन हुकूमत के खजाने को 3 अरब रुपए रोजाना का नुकसान हो रहा है। आप समझिए 100 अरब रुपए माहाना का नुस्खा है, वो कहीं भी बजट में नहीं है, वो 100 अरब रुपया हुकूमत के खजाने में भी नहीं है। उसका चैलेंज नई हुकूमत कैसे सामना करेगी। अगर प्राइस बढ़ाई जाती है तो उसकी सियासी कीमत चमकाना पड़ेगी। तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। मैं समझता हूं कि 74 साल पाकिस्तानी माशी तारीख में इतने बड़े चैलेंजेस मैंने अपने करियर में नहीं देखे थे जितने अब सामने आने वाले हैं। अच्छा सर, IMF से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो डेफिनेटली IMF का तो प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा कि जो सब्सिडीज़ हम दे रहे हैं वो ख़त्म की जाए, तो इससे एक और फिर मसला खड़ा हो जाएगा। जी आपने दुरुस्त फरमाया, हुकूमत बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में है। जिस तरह डॉलर का
جو فقدان ہے, جو بحران ہے, جس تیزی سے حکومتی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ڈالر کے ذخائر جس تیزی سے گر رہے ہیں, لاسٹ ٹائم آئی چیک اٹ واز لائک 10.8 بلین ڈالر پڑے تھے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے سے کم کی پیسے ہیں امپورٹ کرنے کے قابل ہوں. تو 2 مہینے سے کم کی امپورٹ کے پیسے اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہیں. آئی ایم ایف کے پاس جانا بھی اشد ضروری ہے, اس کے بغیر جو ہے یہ ذخائر اوپر نہیں جا پائیں گے. اگر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو جو سبسڈیز جس کا آپ نے ذکر کیا وہ حکومت کو وڈرا کرنی پڑیں گی. ریفارم کا جو اصلاحات کا ایک ایجنڈا اگری کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا. تو حکومت تو وہ جس کو کہتے ہیں بہت ہی مشکل پوزیشن میں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. سلمان صاحب, کل جو افتتاح ہوا ہے اس میں ایک جو دلچسپ بات ہے کہ حکومت نے رمضان میں مسافروں کو کرایہ جو ہے وہ اس کی معافی دے دی ہے. ایک اچھا جیسچر ہے. ہاں, بہت اچھا جیسچر ہے, اور خاص طور پہ جب آپ لوگوں کو سبسڈیز دیتے ہیں تو اس سے حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت اسٹیبلش ہوتی ہے. اور شہباز شریف تو اس طرح کے معاملات میں کافی شہرت رکھتے ہیں, تو ایک اچھا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ سبسڈیز دی نہیں جا سکیں گی, جیسے پیٹرول کی قیمتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, باقی چیزوں کے بارے میں. جیسے بھی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کے لیے ایک بارودی سرنگیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں معیشت کی بحالی کے حوالے سے. اس میں کوئی بہت زیادہ ڈرامائی تبدیلیاں جو ہے نا اتنی آسان نہیں ہیں حکومت کے لیے. یعنی کہ ہر حکومت چاہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاشی ریلیف دیں, لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ حکومتوں کے اپنے ہاتھ پیر جو ہیں وہ مختلف حوالوں سے بندھے ہوتے ہیں. اب یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہوا ہے, ایکچولی یہاں یہ ڈٹرمن ہونا ہے کہ کوئی بڑا ریلیف جو ہے یہ دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے, کن شرائط پہ دوبارہ چیزیں طے ہوتی ہیں. وہاں حکومت کی نظریں زیادہ ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو ریوزٹ کرتے ہوئے کچھ بنیادی چیزوں کے اندر ریفارمز کر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں. اور اس کی وجہ بھی ہے, شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اس سال کے آخر میں شاید الیکشن ہو سکتے ہوں, تو اس لیے وہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس میں لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. کیونکہ جب لوگوں کو ریلیف ملے گا تو ان کی حکومت کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. جب حکومت کی کریڈیبلٹی بڑھے گی تو اس کا براہ راست اثر جو ہے امپیکٹ الیکشن کے اندر آنے والے اوپر ہوگا. یہ ایک چیلنج جو آج سے کابینہ لف اٹھائے گی, اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ ایسے کون سے اقدامات کرے جس کو وہ پھر الیکشن کے اندر ٹرانسلیٹ کر سکے اور لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکے. کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں, کس حد تک وہ چیلنجز کو فیس کرتے ہیں, اور کس حد تک لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, اور کس حد تک لوگوں کی جو کریڈیبلٹی ہے یا ساکھ ہے وہ حکومت پہ بنتی ہے. یہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس کا سب سے بڑا امیجیٹ چیلنج ہے. ٹھیک ہے. عارفہ نور صاحبہ کا جو آج کالم ہے ڈان میں, انہوں نے بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کا چیلنج فوری عوامی ریلیف جو ہے یہ ایک سوال ہے کہ کیا حکومت کے لیے ممکن ہو سکے گا. دیکھیے, جو سوال آپ فرق کر رہے تھے میں اس کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ اس وقت آپ نے بھی ان سے پوچھا کہ اب ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہا تھا, تو اب پھر ایک بار جو ہے اس میں تھوڑا اضافہ کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے. رانا صاحب, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ سابق حکومت جو ہے اس نے اپنے آخری دنوں میں معیشت کو جس طرح پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا, اور ہماری جو زر مبادلہ کے جو ذخائر تھے اگر آپ دیکھیں تو انتہائی نچلی سطح تک سابق حکومت چھوڑ کر گئی ہے, اور وہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں اب وہ نیچے جانے کے باعث جو ہے ہماری اکانومی جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے, اور ہمارا روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ بھی زر مبادلہ کے ذخائر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارا پہلے 9 ماہ کے دوران جو تجارتی خسارہ ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ سطح تک پہنچ گیا ہے 35 ارب ڈالر, اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے پہلے 9 ماہ میں 12 ارب ڈالر تک پہنچ گیا, جو مالی سال کے اختتام تک 18 ارب ڈالر تک جو ہے اب وہ جا سکتا ہے. اور اسی طرح ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے وہ تاریخ کا بدترین جو ہے وہ ہو چکا ہے, بڑھ چکا ہے, حد تک بڑھ چکا ہے. اور اسی طرح یہ اکانومی کی جو مسائل ہیں, دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب نے جس طرح کل میٹرو بس منصوبے کا جس طرح اس کو چالو کیا, اس کا افتتاح کیا, اب ان کی پہلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ترجیح وہ ہے کہ جو منصوبے ان کے دور میں شروع کیے گئے تھے اور سابق حکومت نے نظر انداز کیے اور ان پر وہ سست روی کا شکار رہے,
وہ ادھورے رہے. تو اس وقت ان کی دیکھیے پرائرٹی ہے. اسی طرح وہ دیامیر بادشاہ ڈیم گئے, کراچی سرکولر ریلوے کی کل چینی ناظم الامور سے بات کی کہ آپ اپنی حکومت سے بات کر رہے اس منصوبے کو جو ہے آپ سی پیک میں شامل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک میں بھی ایک آپ کو آج جو ہے وہ تیزی نظر آئے گی. اور دوسرے جو ترقیاتی منصوبے تھے, کیونکہ سابق حکومت نے تو کوئی بڑا منصوبہ اس طرح میگا پروجیکٹ دیا نہیں. یہ سابق حکومت کے دور میں جو بڑے پروجیکٹ چل رہے تھے وہ نواز شریف دور کے منصوبہ جات. صحیح. اب وفاقی کابینہ کے متعلق جو اخبارات میں آج خبریں کہ آج امکان ہے کہ وہ 11 بجے حلف اٹھائے, اور جو اخبارات کی اطلاعات کے مطابق کابینہ میں خورشید شاہ صاحب, شازیہ مری, شیری رحمان, ہینا ربانی, نوید قمر, مصطفیٰ کھوکر, قادر پٹیل, قمر زمان قاہرہ کابینہ میں شامل ہوں گے. بلاول بھٹو صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وزارت خارجہ کی ان کے لیے تجویز ہے, اور نون لیگ کی جانب سے شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, ایاز صادق, اعظم نذیر تارڑ, مفتاح اسماعیل صاحب, رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب صاحبہ, خواجہ آصف, رانا تنویر اور سعد رفیق صاحب کے نام آئے. دیکھیں کوئی نہیں, یہ 30 وفاقی وزیر ہیں, 4 اس میں وزیر مملکت ہیں اور 3 اس میں مشیران ہیں. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ قمر زمان قاہرہ جیسا ورکر آدمی جو اس کو بھی اکاموڈیٹ کیا گیا ہے. یہ اپنا پہلے دن سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور پہلے وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. اچھی بات ہے. دیکھیں اب آج جب کیبنٹ اوتھ لے لے گی پھر دیکھیں صدر صاحب نے کیا کیا. اور اب یہ حکومت بن گئی ہے, بابا اپنا آئینی رول پلے کریں, وہاں پہ بھی وہ سیاست کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جو اداروں کے سربراہ ہیں نا ہمارے, انہیں سیاست میں نہیں آنا چاہیے. ایوان صدر کو جو ہے اس طرح کی سیاست نہیں آنا چاہیے, نہ کسی گورنر کو آنا چاہیے. اور جو ان کا ڈیو رول ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کے مطابق انہیں رول پلے کرنا چاہیے. اگر آج خود اوتھ ٹیکنگ کر لیتے صدر صاحب, تو اس سے ان کا قد بڑھتا اور ایک نیچے ہارمونی جاتی, نیچے جو ٹالرنس کا جو بہت ٹینشن ہے سیاسی جماعتیں وہ کم ہوتی ہے. لیکن ظاہر وہ نہیں ہوا. اب اچھی بات ہے آج کیبنٹ اوتھ لے لے گی اور پھر حکومت کا باقاعدہ ایک وجود آ جائے گا. تمام جو ان کے ونگز ہیں جو انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہے ان کو ڈائریکشن دیں گے. اور مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کیسے ڈائریکشن دیتے ہوتے ہیں اور وہ رزلٹ چاہتے ہیں. وہ پنجابی کہتے ہیں نا اکھا متھے سے رہا لیندے کہ مجھے رزلٹ دیں, جو مرضی کریں آپ مجھے رزلٹ دیں. جو وہ ٹاسک دیں گے, جب وہ ٹاسک انہوں نے پورا کر لیا تو پھر یہ ہے کہ کچھ بہتری کی امید دیکھیں گے. جس طرح آپ نے اشارہ کیا معیشت کا, خالد صاحب نے, سلمان صاحب نے, تو وہ چیزیں تب بھی ہوں گی جب حکومت بن جائے گی. تو پھر سلمان صاحب نے بات کی پبلک ریلیف کی, تو پبلک ریلیف کو تب بھی آئے گا جب آپ کی ٹیم پوری ہوگی. اب ٹیم پوری ہو امید انشاءاللہ آج پوری ہو جائے گی تو پھر وہ پرفارمنس کریں گے. اور پھر جتنا بھی ٹائم ہے اس میں الیکٹورل ریفارمز بھی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات جو پبلک کو ریلیف دینا ہے. تو وہ میرا خیال ہے اس کے بعد جب ٹیم بن جائے گی تو پھر سارا بوجھ ان کے کندھوں پہ نہیں ہوگا. جو ان کے نیچے ونگز ہیں ٹیم وہ کام کرے گی تو کوئی بہترین رزلٹ آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کابینہ میں, تو میں نے کہا ذرا ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں. خرم صاحب السلام علیکم. آج اطلاعات تو یہی ہے کہ کابینہ حلف اٹھا رہی ہے. سر آپ کے پاس کیا اس کی اپڈیٹ ہے؟ جی ابھی تک اس کی کوئی نوٹیفیکیشن چونکہ ایشو نہیں ہوا تو ابھی اس کو ہم اطلاع کہہ سکتے ہیں, لیکن واضح طور پہ ابھی نہ ہی کوئی کسی تقریب کا اہتمام ہے. اور تو جیسے ہی یہ اس پہ کوئی کلیئرٹی آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے چینل پہ اور دوسرے میڈیا کو بتا دیا جائے گا کہ کابینہ حلف اٹھا رہی ہے. اچھا سر, اخباری اطلاعات کے مطابق آپ کے کچھ اتحادی جیسے اسفند یار ولی, اختر منگل صاحب کے حوالے سے, ایم کیو ایم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہیں وزارت لینے میں, تو کوئی کنفیوژن ہے کسی قسم کی کوئی؟ جی نہیں, کنفیوژن صرف اگر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اتحادی ابھی تک بخوصے کا شکار ہیں کہ کیا وہ حکومت میں باقاعدہ طور پہ وزیر بن کر حصہ لیں گے یا صرف پارلیمان میں ہماری حمایت کریں گے. پہلے یہ جو ابہام تھا وہ پیپلز پارٹی میں بھی کچھ دن رہا ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی. اب ایم کیو ایم میں اور اے این پی نے بھی کچھ ایسی بات کی ہے. ہماری بہرحال کوشش یہی ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ اس میں کچھ تاخیر ہوئی ہے کہ تمام جو یہ اتحادی اس وسیع البنیاد حکومت کا حصہ ہے وہ سب وزارتیں لے کر حاکمیت کا حصہ بنے, ایک اجتماعی ذمہ داری ہو. اور یہ چونکہ پاکستان کی جمہوریت اور آئین کی سربلندی میں ان سب جماعت کردار ادا کیا ہے تو پھر حاکمیت میں بھی ان کا کردار اتنا ہی مضبوط اور توانا ہونا چاہیے. قرم صاحب, پنجاب کی صورتحال ابھی بھی مبہم ہے بلکہ,
اور کیا نظر آ رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں کیا حل ہے اس کا اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا نظر آتا ہے؟ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو سابق حکمراں جماعت ہے اس کے اندر آئین اور قانون کا جو ایک اندرونی احترام ہے، جو ایک پارٹی کی اساس ہوتی ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ صدر مملکت کو ہمیں عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم صدر مملکت کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری سنبھالیں۔ اسی طرح گورنر پنجاب کے خلاف ہمیں عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، وہ از خود انہوں نے آئین کا احترام کرنا ہے۔ صدر مملکت خاص طور پہ ریاست کے سربراہ ہیں، وہ آئین کے امین ہیں، وہ ہی دا ٹرسٹی آف دا کانسٹیٹیوشن۔ اگر وہ خود جو ہے وہ صرف کچھ اپنے تحفظات کی وجہ سے یا سیاسی مخاصمت کی وجہ سے آئین پر عمل داری نہیں کر رہے، یہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے کہ آئین کی جو روٹین کے معاملات ہیں جیسے حلف لینا ہے، اس پر بھی ہمیں عدالتوں میں جا کر آئین پر جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بذریعہ عدالت اگر عمل درآمد کروانا ہے تو یہ جمہوریت کی کوئی خوبصورتی یا جمہوریت کی خدمت نہیں ہے۔ اچھا سر، ایک ذرا تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے، خان صاحب کے جلسے بڑے رش لے رہے ہیں تو کوئی پریشر تو نہیں آپ پہ؟ جی نہیں، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ 2011 سے 13 تک بھی اتنے ہی بڑے، غالباً اس سے بڑے جلسے انہوں نے کیے تھے۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ہمیں جتنا بھی محسوس ہو الیکٹرانک میڈیا میں، پاکستان کے عوام کی اجتماعی دانش جو ہے وہ اپنے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل چاہتے ہیں، اور اس قسم کے بیانیے جو پہلے ہی اب ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، مزید آنے والے دنوں میں ان پر سے نقاب اترے گا۔ یہ جمہوریت کا حصہ ہے، جلسے کریں۔ صرف ایک میں آپ کے توسط سے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں بات، کہ جس طرح 2014 میں انہوں نے ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا تھا، جس عمارت سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، یا جس طرح ڈنڈے لے کر اسلام آباد پولیس کو زد و کوب کیا تھا، بلڈوزر لے کے پارلیمان کے جنگلے گرائے تھے، وہ اجازت نہیں ہے۔ باقی ضرور جلسے کریں، ہماری مخالفت کریں، احتجاج کریں، لیکن پاکستان کے آئین کی سربلندی قائم رکھتے ہوئے اگر چلیں گے آگے تو ہمیں بڑی خوشی ہے، جلسے کریں۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ، بڑی دلچسپ اور بڑی زبردست آپ نے بات کی، اور ضرورت اسی امر کی ہے کہ ذرا کھلے دل کے ساتھ یہ جو ایک کثافت بڑھتی جا رہی ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے، بڑے دل کا مظاہرہ کیا جائے، اور جیسے آپ نے کہا مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، یہی اسپرٹ ہونی چاہیے سر۔ جمہوریت اور سیاست کی خوبصورتی تو یہی ہے کہ سب کو اس کا حق ملے، بولنے کا ملے، اور جس طرح آج کابینہ سامنے آ رہی ہے، ایک سمارٹ کابینہ ہے اور سارے لوگ ایکسپیرینسڈ ہیں جو پہلے بھی اس ساری اس کو سمجھتے ہیں اپنے اپنی ذمہ دیکھیں داری جو کو۔ کابینہ میں تاخیر ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ زیادہ جماعتیں تھیں اور ان ساری سیاسی جماعتوں کو مختلف حوالوں سے اکاموڈیٹ کرنا تھا ان کی مرضی اور منشا اور خواہش کے ساتھ، وہ اس میں تاخیر ہوئی۔ وہ اب کافی حد تک معاملہ ریزالو ہوا ہے، کیونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کچھ جماعتیں جو ہیں وہ شاید کابینہ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وزیر اعظم نے سب کو اعتماد میں لیا اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی ہے۔ اب کابینہ بن گئی ہے، اب یہاں سے اصل میں حکومت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کی جو فارمیشن ہوتی ہے اس کی ایک بڑا چیلنج کیبنٹ ہوتی ہے۔ اب وہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر مل کے پھر اپنی پالیسی کو لے کے چلتے ہیں، تو یہ اب یہاں سے ان کا امتحان شروع ہو گیا ہے، نہ صرف ڈیلیوری کے کانٹیکس میں بلکہ اپنا جو اتحاد ہے اس کو بھی مینٹین رکھنے کے کانٹیکس میں۔ ایک بات، دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے بدقسمتی سے پریزیڈنٹ کا عہدہ ہو یا گورنر کے عہدے ہوں، ہم نے ان کو سیاسی عہدے بنا دیا، ہر جماعت نے بنائے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے نمائندے ہیں تو پھر ان کا پارٹیوں کے ساتھ وابستگی اور پارٹی کے ساتھ لوائلٹی جو ہے نا وہ اصل میں کنفیوژن کریٹ کرتی ہے۔ تو ہمیں عمومی طور پہ جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ان کو ریاستی نمائندے کے طور پر آپریٹ ہونا چاہیے اور قانون اور آئین کے درمیان رہتے ہوئے اپنے کام کو کرنا چاہیے، تو ہر سیاسی جماعت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان عہدوں کے اوپر سیاسی لوگوں کو جب لے کے آئیں گے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ پارٹی لائن جو ہے نا وہ ٹو کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ کانٹیکس ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ سیاست کریں، آپ حکومت کی مخالفت کریں، آپ حکومت پہ تنقید کریں، آپ حکومت کے خلاف دل سے جلوس کریں، یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو وہ آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔
اور جو مجھے سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پہ میں بار بار بات کرتا ہوں، اس حکومت اور اپوزیشن اگر اپنے مسئلے مل کر خود حل نہیں کریں گے اور خود افہام و تفہیم کی سیاست پیدا نہیں کریں گے، خود مکالمت کے ماحول پیدا نہیں کریں گے اور معاملات کورٹوں کے اندر لے کے جائیں گے، تو پھر اس سے مسائل جو ہے وہ اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ہر معاملہ کورٹ میں جا رہا ہے۔ اب یہ پنجاب کا جو بحران ہے یہ بھی اب عدالت میں چلا گیا ہے، پرویز الہی صاحب بھی چلے گئے ہیں، حکومت احمد شہباز صاحب بھی جا رہے ہیں، اب پھر کورٹ کے اوپر ایک بوجھ پڑ جائے گا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت میں کہ سیاستدانوں کو جو کام خود بیٹھ کے کرنے چاہیے وہ معاملات وہ خود حل کرنے کی بجائے عدالتوں پر انحصار جو کرتے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ قومی سیاست کو نقصان ہوگا اور یہ اس سے سیاست بھی مضبوط نہیں ہوگی اور جمہوریت بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ تو جو سبق ہمیں مل رہا ہے وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ سیاسی قیادتیں زیادہ تدبر کا مظاہرہ کریں، زیادہ فہم و فراست کا مظاہرہ کریں، زیادہ اپنے اندر لچک پیدا کریں۔ دیکھیے سیاست میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف کی گنجائش رہتی ہے، لیکن اگر آپ اختلافات کو بنیاد بنا کر سیاسی دشمنی اور سیاسی تعصب کا مظاہرہ شروع کر دیں ایک دوسرے کے بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی مفاد میں نہیں ہے۔ خالد صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کابینہ کے حوالے سے؟ آج جاری ہے پیپلز پارٹی کو کیا حصہ ملنے جا رہا ہے؟ میں نے ویسے نام تو لیے ہیں کچھ۔ دیکھیے رانا صاحب کے جو آج مخلوط کابینہ جو ہے حکومت کی بننے جا رہی ہے، اس میں تمام جو حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر ان کی جو عددی تعداد ہے، جو سٹرینگتھ ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ نمائندگی دی گئی ہے، کیونکہ سب سے بڑی جماعت نون لیگ ہے، تو نون لیگ کا جو شیئر ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی اور تیسرے نمبر پر جے یو آئی کا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک جو میں دیکھ رہا ہوں کابینہ میں جو نام آج اخبارات میں شائع ہوئے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، تو اس میں زیادہ تر جو لوگ کابینہ میں شامل کیے جا رہے ہیں وہ تجربہ کار لوگ، ان کو کوئی نئے سرے سے کچھ سیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اپنے شعبے کے اندر جو ہیں وہ منجے ہوئے لوگ ہیں، اور ماضی میں بھی قلم دان جو ہیں وہ زیادہ تر جو وزراء ہیں ان کے پاس ماضی میں بھی اس طرح جو ہیں توانائی کے شعبے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے دور میں نون لیگ کے سابق دور میں بڑا اس میں جو ہے وہ کام کیا تھا، اور اسی طرح مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ سابق جو دور تھا نون لیگ کا اس میں ایڈوائزر رہے۔ تو اس میں جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ جو ہیں وہ پہلے بھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں وہ رہی ہیں، تو زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ تجربہ کار لوگ ہیں۔ اور اس میں دیکھیے جو قائرہ صاحب کی بات کی انہوں نے کہ پیپلز پارٹی کا ایک انٹرسٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر، خصوصاً آزاد کشمیر کے اندر وہ دوسری بڑی پارٹی ہے، اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ان کی یقیناً خواہش ہوگی کہ امور کشمیر کی وزارت ان کو دی جائے، اور اس سے جو ہے وہ پارٹی کو بھی انہوں نے پنجاب کے اندر سینٹرل پنجاب کے اندر تھوڑا اکاموڈیٹ کیا ہے، اور آگے چل کر نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو بھی جو ہیں وہ لگتا ہے کہ وزیر خارجہ کا حلف جو ہیں وہ اٹھا لیں گے، ابھی تو شاید وہ جو ہیں وہ آج شاید نہ اٹھائیں۔ رانا صاحب یہ جو کابینہ جو ہے یہ 13 پارٹیوں کے اتحاد پہ مشتمل ہے، اور تمام اس میں تجربے کار لوگ ہیں، ایک دو نئے بھی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے کیا اس کے مطابق یہ چل پائیں گے اور ڈیلیور کریں گے؟ دیکھیں یہ چونکہ پہلی دفعہ ایک تجربہ ہو رہا ہے کہ اتنی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا، یہ ایک مثال ہے ذرا ڈیفرنٹ سی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب تمام سیاسی جماعتوں کا بھی امتحان ہے بالکل صحیح کہ وہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں اور کتنا جیل ہوتے ہیں اور کتنے ہیرارکی سے کام کرتے ہیں۔ اب اس میں ویسے تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ ایکسپیرینسڈ ہیں، لیکن وزارت خارجہ جیسا ایک اہم جو ہے وہ ملنے والا ہے بلاول بھٹو صاحب کو، جن کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ان کی چونکہ رگوں میں ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون ہے، جو ایکسپرٹ تھے خارجہ امور کے، اور ڈیفینیٹلی چونکہ بلاول صاحب کا ایکسپوئر بھی کچھ اسی طرح کا ہے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیلنجنگ جاب ہوگی، اور باقی وزراء کے لیے بھی چیلنجنگ جاب ہوگی، اور اصل چیز تو یہ ہے کہ عوام کو کتنا ڈیلیور کرتے ہیں، عوام کو ڈیلیور کرنے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اتحادی جماعتوں کا شفیق صاحب ایک امتحان ہے، اور جو توقعات ان سے ہیں اب دیکھنا ہے کہ وہ کس سطح پہ پوری کر پاتے ہیں۔ رانا صاحب یہ دیکھیں جو بھی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے اس کا
جو فیس ہوتا ہے وہ میڈیا پہ ہوتا ہے. جب تک میڈیا پہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کرے گی یا اس کے جو کام سامنے نہیں آئیں گے تو اس وقت تک جب عوام تک بات نہیں پہنچے گی تو شاید وہ اپنا اس کو ویٹیج نہ ملے جو کہ ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک اب ہے. مریم اورنگزیب صاحب آ گئی ہیں وزیر اطلاعات کے طور پر چنا جا رہا وہ آ رہی ہیں تو صاحب کا بھی ایکسپیرینس ہے, وہ کیا دیکھتے ہیں وہ کوپ کر پائیں گی؟ ڈیفینیٹلی جب ان کو ماضی میں بھی اس کا تجربہ ہے تو ان کے لیے تو یہ کوئی میدان نیا نہیں ہے. اور پھر آپ چونکہ وہ کافی عرصے سے مسلم لیگ نون کے میڈیا کی ذمہ داری سنبھال لی ہے, انہیں ساری نفسیات کا سائیکی کا پتہ ہے اور الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے تو یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نئی چیز میں وہ کیا مزید بہتر کرتی ہیں, یہ سب کی نظریں اس پہ لگی اچھا ہیں. رانا صاحب, اس کابینہ میں ایک نیا فیس بھی ہے اور ایک سب سے ینگ منسٹر جو ہے اب وہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے, مرتضی محمود. جی جی یہ مرتضی محمود صاحب رحیم یار خان سے جو سابق گورنر پنجاب ہیں مخدوم احمد محمود ان کے صاحبزادے ہیں. لیکن اگر وہ نئے ہیں اور نوجوان ہیں لیکن ان کا جو ہے ان کے خاندان کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے بہت بڑا ہے, بالکل. تو یقیناً جو ہے وہ اس شعبے کے اندر جو ہے اب وہ ضرور اچھے انداز میں خدمات سر فیصل انجام دیں. کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پیپلز پارٹی کے رہنما. السلام علیکم سر. ہم بات کر رہے ہیں کابینہ کے حوالے سے کہ آج حلف اٹھانے جاری ہے. آپ پیپلز پارٹی کی بھی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے ناموں کی, تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کے جو معاملات تھے وہ کسی حد تک کابینہ کے حوالے سے ٹھیک ہو گئے ہیں. دیکھیں کابینہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور اس میں تقریباً تمام اتحادی جماعتوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کابینہ بننے کے بعد آگے چلنی ہے اور ہم انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس حکومت کو چلائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں جو کہ آج تک 3.5-4 سال میں ماضی حکومت میں دی. سر کل زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی, کچھ شکوے مولانا صاحب کی جانب سے میڈیا میں نظر آئے تھے, تو زرداری صاحب نے میرا خیال ہے مولانا صاحب کو وضاحتیں کر دی ہوں گی معاملات کے حوالے سے. دیکھیں کوئی شکوہ اس میں نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو بیان دے رہے ہیں اس میں سب ایگری کرتے ہیں. وہ الیکشن چاہتے ہیں, ارلی الیکشن چاہتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی آپ کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم ارلی الیکشن چاہتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ میں جب ہم گئے چیئرمین بلاول صاحب نے وہاں پر ان کو بتایا کہ ہم الیکشن ریفارمز چاہتے ہیں, الیکشن ریفارمز کے بعد ہم الیکشن چاہتے ہیں. الیکشن ریفارمز کی سفارشات چیف جسٹس صاحب کو اور باقی ججز صاحبان کو ہم نے پیش کی. ابھی ہم انشاءاللہ الیکشن ریفارمز کرائیں گے اور الیکشن کمیشن نے جو ٹائم مانگا تھا اپنے ڈیلیمیٹیشن کے لیے کوشش ہوگی کہ وہ جلد از جلد کمپلیٹ کریں. اس کے بعد ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں اور پھر جس پارٹی کو بھی وہ مینڈیٹ دیتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے حکومت کرے. سر کتنا ٹائم لگ سکتا ہے یہ انتخابی اصلاحات کے لیے, کو تھوڑا سا آپ کا بھی ذہن میں ٹائم فریم تو ہوگا؟ کیا کوشش ہے کہ مہینے 2 میں یہ ریفارمز ہو جائیں, لیکن پھر الیکشن کمیشن کی جب بات آتی ہے تو اس میں تو ہے دیکھیں اس میں انہوں نے پہلے 7 مہینے مانگے کہ ہمیں ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے, سینسس کرنے, جس کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ وہ 7 مہینے سے پہلے اس کو ختم کرے اور جب بھی وہ تیار ہو تو ہم الیکشن کی طرف جائیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے کہ انہیں وزیر خارجہ بنائے جانے کا امکان ہے, تو آپ سمجھتے ہیں وہ لیگیسی جو ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کی وہ کیری کر پائیں گے وزارت خارجہ امور کے حوالے سے؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے اور کوئی کسی کی جگہ نہیں پکڑ سکتا. اور بالکل بلاول صاحب کو ایک مشکل ٹاسک ہے لیکن کوئی امپاسبل ٹاسک نہیں ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ہینڈل کر لیں گے کیونکہ ماضی کی جو حکومت نے ہمیں اپنے دوستوں سے اپنے پڑوسوں سے جو دور رکھا اس کے لیے جو ہے چیئرمین صاحب کے پاس ایبلٹی ہے, ان کے پاس ایک وہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اور اپنے انشاءاللہ جو ہمارے جو ماضی کے دوست ہیں ان کو واپس قریب لے کے آئیں گے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کریں گے, پاکستان کا کیس بیرونی دنیا میں اچھی طریقے سے پریزنٹ کریں گے اور پاکستان کو ایک اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے واپس دلا کے آئیں گے. تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کنڈی صاحب کے پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کو صدر بنانا چاہتی ہے, تو اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے, ذرا تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کی اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہماری ہے اور کور کمیٹی ان کی خواہش ہے, پارٹی کے دوستوں کی خواہش ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب دوبارہ پریزیڈنٹ بنے. ہم نے اپنے الائنس کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کر انشاءاللہ مل جل کر جو ہے ہم انشاءاللہ پریزیڈنسی کا الیکشن لڑیں گے اور ہمیں
ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ایگری کریں گے اور پریزیڈنٹ زرداری کو انشاءاللہ ہم دوبارہ پاکستان کا پریزیڈنٹ بنائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس حوالے سے آپ کنونس کریں گے؟ ہم تمام اتحادی جماعتوں کو ہم نے کہا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اشرف علی زرداری صاحب دوبارہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بنیں گے. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد بہت 3-4 بڑے امپورٹنٹ ایشو ہے جس پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ویلکم بیک جی. اور کل عطا بندیال صاحب چیف جسٹس جناب چیف جسٹس صاحب نے خاصا برہمی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ان لوگوں کو جو عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کے حوالے سے جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس میں ان کا کہ عدالت 24 گھنٹے کام کرتی ہے اور عدالت کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ 10,000 15,000 لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں اور پھر تنقید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عدلیہ کے اوپر. اور کل کے جو ان کی گفتگو ہے وہ خاصی معنی خیز ہے اور اس کو کے حوالے سے ڈیفینیٹلی جو ادارے ہیں اور اداروں کا جو احترام ہے وہ تو شفیق صاحب سب پہ فرض ہے. اب دیکھیں اس پروگرام میں ہم بار بار بات کر چکے ہیں اور اس سے پہلے سلمان صاحب نے بات کی ہے کہ بھئی آپ سیاسی معاملات جو ہے وہ سیاسی پلیٹ فارم جو ہے آپ کا پارلیمنٹ وہاں طے کریں، یا جو آپ کے باقی جو ای پی سی کرتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں باقی ایشوز کے لیے وہاں کریں. جب آپ عدلیہ کے پاس جائیں گے اس کا دورہ نوک کریں گے تو وہ انہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اب جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں پھر آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں. یا تو آپ عدلیہ کو انوالو نہ کریں، اپنا جو اپنا گندے کپڑے وہ اپنے گھر میں ہی دھوئیں اور نہ کسی ان کو کسی امتحان میں ڈالیں. جب آپ جاتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کا پھر مائنڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا بار بار جیسے لاہور ہائی کورٹ پنجاب کا الیکشن دیکھ لیں، لاہور ہائی کورٹ نے بار بار نے کہا کہ آپ آپس میں بیٹھ جائیں اور کوئی طے کر لیں، لیکن وہ کوئی طے نہیں کر پائے. جب ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ آپ اس طرح کریں اس پہ کوئی تنقید شروع ہو گئی. تو میرا خیال ہے سیاستدانوں کو اب یہ ذمہ داری کا احساس ہو جانا چاہیے کہ جب اپنی وہ جو بال جو دوسرے کورٹ میں ڈالتے ہیں تو پھر فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے. تو بجائے کسی عدلیہ کے امتحان میں ڈالنے کے آپ میچور سیاستدان ہیں، 30-40 سال سے آپ یہ ملک چلا رہے ہیں، تو اپنے معاملات اپنے تئیں حل کریں، اپنے اے پی سی کر لیں، پارلیمنٹ سے بڑا پلیٹ فارم کو نہیں وہاں کر لیں، یہ ویسے مل بیٹھ کے کر لیں بجائے کہ کسی اور ادارے کو امتحان میں ڈالنے کے. اور چیف جسٹس نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم اگر فیصلہ کریں تو آپ تنقید کرتے ہیں. یا آپ وہاں جائیں نا، یا جو فیصلہ کریں اس کو من ون مانیں، اگر مگر اف اینڈ بٹس اور جلسوں میں آ کے یہ کرنا وہ کرنا اس کو نہ کریں، ان کو بریکٹ نہ کریں. آپ سلمان کوئی سیاسی آلودگی بڑھ نہیں گئی اور اس کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں المیہ کیا ہے پاکستان کی سیاست کا، جب جو پارٹی انتخاب جیتتی ہے وہ کہتی ہے انتخابات شفاف ہوئے ہیں، جو ہارتی ہے وہ کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے. عدالتوں میں بھی فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے تو آپ کہتے ہیں قانون اور قانون کی جیت ہوئی ہے، عدلیہ کی جیت ہوئی ہے. فیصلے آپ کے خلاف آنا شروع کر دیں تو آپ اس پر تنقید کر دیتے ہیں. یہ اصل میں وہ مجموعی مزاج ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اداروں سے فیصلے چاہتے ہیں. یہ خطرناک رجحان ہے، اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. دیکھیے قانون اور آئین اپنا راستہ خود نکالتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے نا جو ہمارے پاکستان میں اس وقت لیک کر رہی ہے وہ ہے پولیٹیکل ٹالرنس. ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس میں سے وہ ذاتی دشمنیاں جو ہے نا وہ بنتی جا رہی ہیں. اب آپ دیکھیے نا پاکستان میں اس وقت پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے، وہ چاہے مذہبی بنیادوں پر ہے چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں کر سکتے،
آپ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں کر سکتے، آپ اداروں کی بالادستی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ادارے کے اوپر تنقید ہوتی ہے، ہر ادارے کے اوپر لان تان ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ خود سیاستدانوں کو بھی سیکھنا چاہیے اپنے ماضی کی غلطیوں سے، کہ ہم اداروں کو بھی متنازع نہ بنائیں، اور جو فیصلے آتے ہیں پھر اس کو منون تسلیم کریں۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے، ضروری نہیں کہ مجھے فیصلہ قبول ہے، مجھے اعتراض ہو سکتا ہے فیصلے کے اوپر، لیکن اس کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کا فیصلہ آ گیا، اچھا لگا برا لگا، آپ اس کو آگے لے کے چلیں۔ لیکن یہ جو ہم نے جلسوں کے اندر، اور ہر جماعت کا اس میں ٹریک ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے، ہم یہ جو جلسوں کے اندر بیٹھ کے عدالتوں کو ڈسکس کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو بات شفیق عوان صاحب نے کی ہے، جو میں نے پہلے بھی کی ہے، کہ خدا را ہمارے سیاستدان جو ہیں سیاسی معاملات کو سیاسی پلیٹ فارم پہ حل کریں، عدالتوں پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ جب عدالتوں پہ بوجھ ڈالیں گے تو پھر اس سے پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی، اور وہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہماری عدلیہ کے لیے بھی نقصان دہ۔ ٹھیک ہے، خالد قیوم، جب آپ پارلیمنٹ میں کوئی چیز نہیں کر پاتے اور پھر عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتوں نے تو فیصلہ دینا ہے، اور یہ فیصلہ کسی ایک کے تو حق میں ہونا ہی ہے نا آئین اور قانون کے مطابق۔ دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک کو جو بدترین آئینی بحران درپیش تھا، اس اپنے فیصلے کے ذریعے اس بحران سے نکالا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پارلیمانی جمہوریت کے اندر میجارٹی کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن سابق حکومت کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ منارٹی میں آ چکی تھی، ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، ان کے ارکان اسمبلی ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، لیکن وہ کسی بھی صورت اقتدار چھوڑنے کے لیے، حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو اس میں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا آئینی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے اندر جو ایک عدم اعتماد کا ایک جمہوری عمل تھا اس کو مکمل کیا گیا، اور اسی نوعیت کا ایک جو آئینی بحران ہے وہ پنجاب کے اندر بھی پیدا کیا گیا، اور جس کو جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے اپنا ایک فیصلے کے ذریعے کردار ادا کیا، اور وہاں پر بھی عدم اعتماد کی جو قائد عوام کا انتخاب کا معاملہ تھا اس کو جو ہے وہ مکمل کروایا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب بات کرنا چاہ رہا ہوں جی میں سری لنکن شہری کے قتل کے حوالے سے۔ کل فیصلہ آیا ہے اور 6 مجرموں کو سزائے موت، 9 کو عمر قید اور 72 کو 2 سال جو ہے قید کی سزا ہوئی ہے۔ شفیق صاحب دیکھیں، ایک سانحہ ہوا بہت بڑا، اور اس میں پوری قوم اس غم کا شکار ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک شرمناک ایک دن تھا، ایک شرمناک سانحہ تھا، اور لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ ہیرو بھی سامنے آئے، عدنان جیسے ہیرو بھی سامنے آئے، جنہوں نے یہ بتایا کہ حق سچ کہنے کے لیے کوئی بہت بڑے اجتماع کی ضرورت نہیں، ایک اکیلا آدمی بھی حق سچ پہ بات کر سکتا ہے۔ اور آج الحمدللہ ہماری عدالت نے ان تمام لوگوں کو احاطہ کرتے ہوئے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ تو پوری دنیا کو ایک میسیج تو یہ گیا کہ ہم ٹھیک ہے، ہر قوم میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ پوری قوم نے اس کے اوپر رد و عمل دیا، اور آج اس کا فیصلہ بھی سامنے ڈاکٹر صاحب، ان کو عدالتی فیصلہ تو آگے ان کو سزائے موت ہوگی جی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے جو سری لنکن ظاہر ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن ان کی فیملی کو، ان کے ملک کو ایک سکون ہوگا کہ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ کیفر کردار تک پہنچ گئے ہیں۔ لیکن یہ بات یہاں نہیں رکے گی، جب تک یہ مائنڈ سیٹ تبدیلی نہ ہوگا اس وقت تک ایسے واقعات کو اب نہیں روک سکتے۔ اب مائنڈ سیٹ کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو سب سے آگے آنا چاہیے، ہمارے ممبر محراب کو سامنے آنا چاہیے، ہمارے اساتذہ کو سامنے آنا چاہیے، پھر ہمارے جو اپنا سول سوسائٹی اس کو سامنے آنا چاہیے، اور پھر ہمارے جو اپنا مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آنا چاہیے۔ جب تک وہ آگے نہیں آئیں گے مائنڈ سیٹ تبدیلی نہیں ہوگا۔ وقت ہے کہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کے لیے پہل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، شارٹ کامنٹ جو شفیق نے بات کی کہ اصل چیز تو مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کی ہے۔ دیکھیے سر، نہ صرف مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کی ہے بلکہ پاکستان کا انٹرنل پرسیپشن جو ہے اس کو بھی ریبلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ پاکستان کا جو فیس ہے نا اس کے اوپر بہت بے شمار دھبے لگا دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہے، قانون نے اس کو اپنا راستہ دکھایا ہے، لیکن بات وہی ہے جو شفیق عوان صاحب نے کی ہے کہ ہمیں مائنڈ سیٹ کی لڑائی جو لڑنے کے لیے نا ابھی انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خلاف بہت کام کرنا باقی ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ہماری جو ہے نا وہ معاذرائی کا شکار ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہی، تو یہ جو کام ہم نے کرنا تھا یہ پیچھے رہ گیا ہے، اور اب اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ آگے ہوگی ہے، جو بدقسمتی کی کیوں پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے کہ اس فیصلے سے بڑے اچھے میں سمجھتا ہوں کہ
ملک کے اندر جو انتہا پسندی اور شدت پسندی جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، وہ خاتمے کی طرف جائے گی. اور دوسرا نیشنل ایکشن پلان جو سابق نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے اس وقت بنایا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پر بھی انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اس پر 100% پوری طرح جو ہے اس پر سختی کے ساتھ جو ہے وہ عمل درآمد کو بھی یقینی بنانا چاہیے، اور صوبائی حکومتوں کو بھی اس حوالے سے جو ان کا کردار ہے نیشنل ایکشن پلان کے اندر اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. روزنامہ دنیا کا جو اداریہ ہے سیاسی مخمصہ حل کیا ہے وہ بھی آلموسٹ یہی ہے کہ یہ اس کا حل جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مخمصہ بڑھتا جا رہا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور بات میں یہیں پہ ختم کروں گا اس مخمصے پہ کہ یہ مخمصے کو حل کسی باہر کے نے نہیں کرنا، ہم نے خود کرنا ہے. اس حل کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اور جتنی سیاسی پولرائزیشن بڑھ رہی ہے اس کو کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے، مل کے کرنا ہے، ہم سب نے کرنا ہے. اور سیاسی بحثوں کو اور سیاسی ان کو آپ بجائے اس کے کہ تنازعات کی شکل اختیار کر دی جائے یا تفریق معاشرے میں بڑھا دی جائے، مل جل کے حل کرنے میں ہی بہتری ہے. آج کے ٹاپ ٹرینڈ تھا نواز شریف، اس پہ کل بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.